وقفے سے پہلے ہم بک 3 کے لیسن 1 میں اسم کے معرب اسماء جو ہیں ان کے مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کے حوالے سے پرائمری سائنس اور سیکنڈری سائنس اور پوٹینشیل سائنس کو پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ہم اسم کے دوسرے حصے پر، جیسے ہم نے کہا کہ اسم جو ہے یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، تو مبنی اسم جو ہیں ان کے مختلف حصے جو وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مبنی اسم کون کون سے اسم جو ہیں اسماء میں سے وہ ایسے ہیں جو مبنی ہیں۔ تو نمبر 1 ضمائر منفصل، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ ضمائر منفصل جو ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، اور جو متصل میں بھی مرفوع ضمائر آتے ہیں، بلکہ ضمائر منفصل کی بجائے بھی اگر میں اس کو کہوں ضمائر مرفوع، تو اس میں پھر جو فعل کے اندر تو، تما، تم، تی، تما، تن، تو اور نا، یہ گروپ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ سب کے سب ضمائر مرفوع ضمائر کہلاتے ہیں اگرچہ، لیکن یہ مبنی ہیں۔ ضمائر سب کے سب مبنی ہیں۔ اسی طریقے سے جو تھرڈ گروپ ہے ضمائر کا، متصل والے بھی، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یہ اور نا، یہ بھی سب کے سب مبنی ہیں، اگرچہ یہ منصوب اور مجرور ضمائر کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ مرفوع ضمائر ہیں، یہ بھی فاعلی ضمیریں ہیں، یہ نسبی اور جری ضمائر کہلاتے ہیں۔ اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، ہاذا، ہاؤلائی اور ہاذہی، ذالک، تلک، اولئک، یہ مبنی ہے۔ البتہ اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ جو ڈوئل کے لیے آتے ہیں مثنیٰ جو ہیں وہ البتہ معرب ہوتے ہیں۔ ایکسیپشن یہ ہے کہ مثنیٰ جو ہیں معرب ہوتے ہیں۔ مثلا ہاذا سے ہاذانی، ہاذانی، ہاذینی اور ہاذینی۔ اسی طریقے سے ہاذہی سے ہاتانی، ہاتینی، ہاتینی۔ ذالک سے ذانک،
زینک اور زینک. تلک سے مثنیٰ بنے گا تانک تینک اور تینک. گویا یہ تو معرب ہیں، البتہ یہ سارے کے سارے یہ مبنی اسماء اشارہ. اسی طریقے سے اسماء الموصولہ جیسے الذی، الذین، اللتی، اللاتی، یہ مبنی ہے. لیکن اس میں بھی ایکسیپشن کیا ہے؟ مثنیٰ مبنی ہوگا. الذی سے اللذانی، اللذین، اللذین. اللتی سے اللتانی، اللتین، اللتین. تو یہ مثنیٰ معرب ہوگا. اسماء الموصولہ الذی، الذین، اللتی، اللاتی یہ مبنی ہے، مثنیٰ معرب ہے اس کا بھی. بعض سوالیہ حروف جو ہیں انٹروگیٹو لیٹرز جو ہیں پارٹیکلز وہ بھی معرب ہوتے ہیں. اسماء استفہام جسے کہتے ہیں نا، من، ما، متا، این وغیرہ، یہ سارے بھی مبنی ہوتے ہیں. کیفا، بعض ایڈورب، ظروف، سم آف ایڈوربس یعنی بعض ظرف بھی مبنی ہوتے ہیں. مثلا اذا، حیثو، امس، الآن، یہ سارے کے سارے مبنی گروپ میں ہیں. اسماء الفعل جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے آہن، افن، آمین وغیرہ. یعنی یہ اسماء الفعل آپ کو معلوم ہے نا، جس کے اندر طاقت فعل جتنی لیکن ہوتے اسم ہیں اس کو اسماء الفعل کہتے ہیں. اور آخری قسم میں کمپاؤنڈ نمبرز، مرکب اعداد. کمپاؤنڈ نمبرز تسعۃ عشر، احد عشر، یہ مبنی ہیں. یہ مبنی ہیں، صرف جو مثنیٰ ہے وہ معرب ہوتے ہیں ما سوائے مثنیٰ کے. مثنیٰ ہم نے دیکھا ہر جگہ ہی آ رہا ہے، اسماء اشارہ بھی مثنیٰ معرب، اسماء الموصولہ میں بھی مثنیٰ معرب، عدد میں بھی، یعنی اثنا عشرہ اور اثنتا عشرۃ، یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ معرب ہے.
مبنی کریں گے، آپ اس کو منصوب کریں گے تو یہ آئے گا اثنئی عشرہ. اثنتئی عشرہ مجرور بھی اسی طریقے سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو مبنی بس سمپل سے کہ ضمائر سارے، چاہے وہ مرفوع ضمائر ہوں، وہ منصوب ضمائر ہوں، وہ مجرور ضمائر ہوں، سب کے سب مبنی ہیں. اسماء اشارہ سب کے سب مبنی ہیں سوائے مثنیٰ کے. اسماء موصولہ سب کے سب مبنی ہیں سوائے مثنیٰ کے. انٹروگیٹو پارٹیکل اسماء جو حروف استفہام جو ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں. بعض ظروف مبنی ہیں. اسماء الفعل مبنی ہیں. مرکب اعداد سوائے مثنیٰ کے سب مبنی ہیں. تو اسم معرب اور مبنی کے حوالے سے ہماری جو ڈسکشن ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب ہم دیکھیں گے کہ اسم کب کب مرفوع ہوتا ہے. یعنی یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مرفوع کے سائنز کون کون سے ہوتے ہیں، پرائمری سائنز کون سے ہیں، سیکنڈری سائنز کون سے ہیں، اور مقدر یا تقدیری سائنز کون سے ہیں. اب ہم وہ سچویشن جاننا چاہتے ہیں کہ جن سچویشن میں کوئی اسم مرفوع ہوتا ہے. مثلا پہلی صورت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، دونوں مرفوع ہیں. تو مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اسم و کانا مرفوع ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کان اللہ غفوراً رحیماً. تو اللہ جو ہے یہ اسم و کانا ہے نا، مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا کہ خبر و انا جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ان اللہ غفور رحیم. تو یہ دونوں خبر و انا ہیں، دونوں مرفوع ہیں ضمہ کے ساتھ. فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی خلق اللہ خلق اللہ السماوات والارض. تو خلق کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے آپ کا، اور مرفوع ہے پراپر ضمہ سائن کے ساتھ. نائب الفاعل جو ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں خلق الانسان من طین. تو خلق کا ماضی مجہول ہے نا، الانسان نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل ہے، مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. تو یہ 5 کنڈیشنز ہیں جس میں کوئی اسم مرفوع ہو سکتا ہے. مبتدا خبر مرفوع ہو سکتی ہے، اسم و کانا مرفوع ہوتا ہے،
خبر و انہ مرفوع ہوتی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب دوسری سچویشن دیکھیں کہ when is a noun منصوب، اسی پہ میں نیچے لکھتا ہوں، اسم کب کب منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم و انہ منصوب ہوتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، تو اللہ جو ہے یہ اسم و انہ ہے، اللہ منصوب ہے، خبر و کانا منصوب ہوتی ہے، کان اللہ غفورا رحیما۔ تو یہ دیکھیں یہ دونوں خبر و کانا ہیں، دونوں منصوب ہیں فتح کے ساتھ۔ نمبر 3، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فہم تو الدرسہ، آئی انڈرسٹینڈ دا لیسن، تو الدرسہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالفتح، فعل فاعل اور مفعول بہ۔ مفعول فی جو ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سافرت ابی لیلاً، جملہ اسمیہ میں جس کو ہم ظرف کہہ رہے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ میں بیسیکلی وہی مفعول فی کہلاتا ہے۔ کوئی کام کس وقت میں کیا گیا، سافرت ابی لیلاً، تو لیلاً جو ہے یہاں پر یہ مفعول فی ہے اور منصوب ہے۔ جلس المدرس عند المدیر، جلس المدرس عند المدیر، تو یہ عندہ جو ہے یہ بیسیکلی مفعول فی کے طور پر آیا ہوا ہے، منصوب ہے، یہ بھی آپ نوٹ کریں فتح کے ساتھ۔ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، ما خرجت من البیت، ما خرجت من البیت خوفا من المطر، خوفا من الحر۔ مفعول لہو جو ہے یہ بیسکلی آپ کو ریزن بتاتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی۔ ریزن کیا تھی، آپ کیوں نہیں نکلے گھر سے، ما خرجت من البیت، میں گھر سے نہیں نکلا، کیوں، خوفا من الحر، گرمی کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ جو خوفن ہے یہ آپ کا مفعول لہو ہے اور یہ منصوب ہے فتح سائن کے ساتھ۔ مفعول معاہو جو ہے آپ کہتے ہیں سرت والجبل، یعنی آئی ٹریولڈ along with the mountain، میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، تو یہ جو ہے یہ مفعول معاہو کہلاتا ہے، مفعول معاہو ہے یہ، اور منصوب ہے یہ بھی فتح کے ساتھ۔ مفعول مطلق جو ہے
یہ بھی منصوب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اذکر اللہ ذکرن کثیرن، تو اذکرو جو ہے یہ امر ہے نا، یہ واو فاعل ہے آپ کا، اللہ مفعول بہ، ذکرن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور دیکھیں یہ منصوب ہے. تو مفعول مطلق جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جدی یصلی قائدن، میرے دادا نماز پڑھتے ہیں کس حال میں؟ بیٹھ کے. قائدن بیٹھے بیٹھے، کھڑے نہیں ہو سکتے وہ، تو یہ حال ہے. اور حال ہم نے کہا کہ یہ منصوب ہوگا. حال تمییز منصوب ہوگی. تمییز بھی بیسیکلی ایک ناؤن ہوتا ہے جو اسم کے اندر یا جملے کے اندر جو ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کم کتابن عندک، تو یہاں پہ کتابن جو ہے یہ تمییز ہے اور منصوب ہو کر آ رہی ہے. مستثنیٰ جو ہے، مستثنیٰ جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں حضرت الطلاب، حضر الطلاب کلہم الا حامدن، تو حامدن جو ہے یہاں پر یہ مستثنیٰ ہے نا، اور یہ منصوب ہے فتح کے ساتھ. اور آخری چیز اسم المنادا مضاف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا عبد اللہ، یہ عبدہ جو ہے یہ آپ کا اسم المنادا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، یہ منصوب ہے کسرہ فتح کے ساتھ. تو یہ آپ نوٹ کریں کہ اسم کب کب منصوب ہوتا ہے. نمبر 1 جب یہ اسم و اننا ہے، نمبر 2 جب یہ خبر کا نہ ہو، نمبر 3 جب یہ مفعول بہ ہو، نمبر 4 جب یہ مفعول فی ہو، نمبر 5 جب یہ مفعول لہو ہو، نمبر 6 جب یہ مفعول معہ ہو، نمبر 7 جب یہ مفعول مطلق ہو، نمبر 8 جب یہ حال بن کر آئے، نمبر 9 جب یہ تمییز کے طور پر آئے، نمبر 10 جب یہ مستثنیٰ آئے، اور نمبر 11 یہ کہ جب یہ اسم المنادہ بنے اور مضاف ہو تو پھر یہ منصوب آئے گا. ہم نے مرفوع کی حالت دیکھ لی، منصوب کی حالت دیکھ لی. ایک کنڈیشن رہ گئی، اسم کب کب مجرور ہوتا ہے. اس کی صرف 2 ہی سچویشنز ہیں. جب یہ حرف و جرن کے بعد آئے تب اسم مجرور ہوتا ہے، یا جب یہ مضاف الیہ بن رہا ہو. آپ کہتے ہیں ذہبت الی المسجد، یا مدیری، کچھ بھی کہہ لیں آپ.
دیکھیں یہ حرف و جرن ہے اور یہ اسم مجرور ہے کسرہ کے ساتھ، اور آپ نے کہا یا عبداللہ، تو یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے. کوئی تیسری صورت نہیں ہے اسم کے مجرور ہونے کی. یہ دو صورتیں ہیں کہ اسم یا تو حرف و جرن کے بعد آئے یا پھر وہ اسم مضاف بن رہا ہو تو مجرور ہوگا. تو یہ تینوں اسم کی یہ تین ہی حالتیں ہو سکتی ہیں کہ اسم یا مرفوع ہو سکتا ہے. کون سی کنڈیشن ہے جن میں مرفوع ہو سکتا ہے؟ منصوب ہو سکتا ہے. یہ 11 کنڈیشن ہمارے سامنے آئیں جس میں اسم منصوب ہو سکتا ہے. اور اسم مجرور ہو سکتا ہے. یہ اس کی دو صورتحال ہیں جس میں اسم مجرور ہو جاتا ہے. اور مجرور مرفوع منصوب کی جو علامات ہیں وہ ضمہ، فتح اور کسرہ ہیں. یہ اس کے پرائمری سائن ہیں. سیکنڈری سائن بھی ہم نے دیکھ لیے اور تقدیری سائن بھی ہم نے دیکھ لیے. تو ایک حد تک اسم کی بحث جو ہے وہ اپنی کنکلوژن کے قریب لگ گئی. اب ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اسم کون سا اسم کس وقت تابع ہوتا ہے.